السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر کبیرا، الحمد للہ کثیرا، سبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، صدق اللہ العظیم۔ حمد و ستائش اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ہم سب اللہ کی بڑائی و بزرگی بیان کرتے ہیں۔ درود و سلام ہوں نبی آخر الزماں حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کے عظیم الشان منصب پر فائز فرمایا۔ سامعین محترم، ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے گزشتہ 2-3 جمعہ کے موقع پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الگ الگ اسپیکٹس، مختلف قسم کے پہلو آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں۔ آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک اہم عنوان ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت خاتم النبیین، the last and final messenger, the last and final prophet، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی بنایا ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے جو نبوت کا دعویٰ کرے گا، جو اپنے نبی ہونے کا اعلان کرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی کتنا بھی نیک، کتنا بھی متقی، کتنا باصلاحیت، کتنی لیڈرشپ کے ٹیلنٹس رکھنے والا، کتنا باکردار جو بھی ہو اور جیسا بھی ہو، اگر وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا قرار پائے گا اور اس پر ایمان لانے والے لوگ اسلام کے دائرے سے باہر ہو جائیں گے، خارج اسلام ہو جائیں گے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، احادیث کی کتاب ابو داؤد اور ترمذی شریف، ان دونوں میں یہ حدیث آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعۃ حتی یبعث دجالون کذابون، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی، the day of judgment اس وقت تک قائم نہیں ہوگا جب تک کہ کچھ لوگ پیدا نہ ہو جائیں گے اور دجالون کذابون، جھوٹے کذاب لوگ ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی، اور ان لوگوں کو اس بات کا زعم ہوگا، اس بات کے دھوکے میں رہیں گے کہ وہ اپنے آپ کو نبی سمجھیں گے، پروفٹ اور میسنجر سمجھیں گے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میں آخری نبی ہوں، دا الٹیمیٹ میسنجر ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے۔ یہ لا نبی بعدی کے ورڈز اکثر خطبات میں پڑھے جاتے ہیں، جمعہ کے خطبہ میں بھی اسے اکثر دہرایا جاتا ہے، اور اسے ہماری نئی جنریشن، نئی نسل کو اچھی طرح سے یاد دلانا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی پروفٹ اور کوئی میسنجر میرے بعد نہیں ہے۔ بخاری اور مسلم حدیث کی 2 مستند، دا موسٹ آتھینٹک کتابیں سمجھی جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بڑی عمارت، بڑی شاندار قسم کی بلڈنگ، بہترین قسم کا اس کا کنسٹرکشن، لوگ آتے اس بلڈنگ کو دیکھتے
اور تعجبون اس پر حیرت کا اظہار کرتے ہیں. سرپرائز اینڈ اسٹن کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ بڑی اچھی عمارت ہے لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے. اور یہ اینٹ کی جگہ خالی کیوں چھوڑی گئی ہے؟ ایک برک اس میں کیوں نہیں رکھی گئی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری نبوت کی مثال ایسی ہی ہے کہ پروفٹ ہوڈ یا نبوت کی تعمیر اس کی آخری اینٹ میں ہوں اور میرے بعد کوئی اور نبی آنے والے نہیں. اور جیسے ہی میں بھیجا گیا تو نبوت کا یہ سلسلہ، پروفٹ ہوڈ کی یہ سیریز جس کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا تھا، اور ایک حدیث میں الفاظ ملتے ہیں کہ 1,24,000 کے قریب رسول اور پیغمبر بھیجے گئے، ان کا سلسلہ ختم ہوا اور لا نبی بعدی، میرے بعد اور کوئی نبی آنے والے نہیں. یہ وہ بات ہے جو قرآن مجید میں مختلف انداز سے بیان کی گئی ہے. 17ویں پارے میں سورہ انبیاء میں فرمایا گیا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، بینیفیکٹر آف انٹائر مین کائنڈ بنا کر ہم نے آپ کو بھیجا ہے. جس طرح اللہ تبارک و تعالی رب العالمین ہیں، دا گاڈ آف انٹائر یونیورس ہے، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، بینیفیکٹر فار انٹائر مین کائنڈ ہیں، بینیفیکٹر آف ہیومینٹی ہیں. اور قرآن مجید ہدی للعالمین ہے، گائیڈنس فار انٹائر مین کائنڈ. تو اللہ تبارک و تعالی رب العالمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، اور قرآن مجید ہدی للعالمین، گائیڈنس فار انٹائر مین کائنڈ. سورہ مائدہ میں یہ بات بیان کی گئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے احسان کو یاد دلایا ہے جو اس نے تمام انسانوں پر کیا. الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے اپنے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا. قرآن مجید نے دین کا لفظ استعمال کیا جو وے آف لائف کے لیے استعمال ہوتا ہے، کوڈ آف لائف، کنڈکٹ آف لائف، کانسٹیٹیوشن آف لائف کے لیے استعمال ہوتا ہے. نظام حیات، زندگی گزارنے کا طریقہ، محض عبادتوں کا طریقہ نہیں کہ رکوع اور سجدہ کیسے کیا جائے، مسجد میں آنے کے بعد انسان کا رویہ اور بیہیویئر کیسا ہو، صرف یہی نہیں، خدا اور بندے کے درمیان کیا تعلق ہو، صرف یہی نہیں، بلکہ زمین پر ایک انسان کو زندگی گزارنے کے لیے صبح سے شام تک اور سال کے 365 دن کے 24 گھنٹے جو رہنمائی اور گائیڈنس چاہیے وہ سب کسی کے اندر موجود ہے، تو وہ دین کہلاتا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دین کو مکمل کر دیا تمہارے لیے. اکمل، کامل، دا کمپلیٹ ان آل ایسپیکٹس. الیوم اکملت لکم دینکم. پھر آگے فرمایا واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت تمام کر دی. ایک بہت بڑا ریوارڈ، بہت بڑا انعام، نعمتوں میں بڑی نعمت. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پر میں نے پسند کر لیا، میں نے چن لیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے جو سورہ مائدہ میں بیان کیا گیا. اسی طرح سورۃ الحجر 14ویں پارے کے پہلے رکوع میں فرمایا گیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن مجید جیسی کتاب بھیجی گئی، اور اس قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ، اس کی ریسپانسبلٹی خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے. خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور یہ قرآن مجید قیامت تک محفوظ رکھی جائے گی. عربی زبان کے اندر بلسان عربی مبین، صاف اور کلیئر کٹ عربک لینگویج کے اندر ہم نے اس قرآن کو بھیجا. تو قرآن مجید کی زبان عربی کو محفوظ کیا گیا، اس کے لہن کو محفوظ کیا گیا، اس کی لغت کو محفوظ کیا گیا، اس کے ماننے والے، اس کے سمجھنے والے، ان کے سلسلے کو جاری رکھا گیا کہ 1400 سال پہلے قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوئی تھی، اور آج کی تاریخ میں عربی زبان ایک زندہ زبان سمجھی جاتی ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے عربی زبان کو پکڑ کر اور جکڑ کر رکھا ہوا ہے. ورنہ بہت سی ایسی زبانیں ہیں جو آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی، بہت سی ایسی لینگویجز ہیں جس کے سمجھنے والے آج باقی نہیں رہے. آج یہاں پر کتنے لوگ اس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں
بہترین انگلش وہ جانتے ہیں، بہت شاندار IT پروفیشنلز ہیں، پوری فلوئنسی کے ساتھ انگلش لینگویج بول سکتے ہیں، لیکن اگر ولیم شیکسپیئر کے ڈرامے ان کے سامنے رکھ دیے جائیں، روز ووڈ کے بکس ان کے سامنے رکھ دیے جائیں، پرانے انگریزی شاعروں کی کتابیں کال کے رکھ دیے جائیں، تو وہ سمجھنے میں دشواری محسوس کرتے ہیں اور اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ ڈکشنری ان کے سامنے نہ رکھ دی جائے، گوگل سرچ ان کے سامنے نہ رکھا جائے۔ بہترین انگلش جاننے والے بھی اس کا ترجمہ نہیں بتا سکتے۔ تیلگو زبان میں ننیا، تکنا، پوتنا، ویمنا، یہ بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں، بڑی اونچی تیلگو شاعری انہوں نے کہی ہے، لیکن آج بہترین تیلگو بولنے والے، اسکولوں میں کالجوں میں تیلگو پڑھانے والے لوگ ان کی شاعری کو اس وقت تک نہیں سمجھا سکتے جب تک کہ وہ ڈکشنری کو ریفر نہ کریں، اس لیے کہ لینگویجز اور زبانیں جو ہوتی ہیں 200 سال 300 سال 400 سال کے اندر اتنی تبدیل ہو جاتی ہیں کہ اوریجنل ٹیکسٹ سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ 1400 سال پہلے قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا، بلسان عربی مبین، اور قرآن مجید نے عربی زبان کو پکڑ کر اور جکڑ کر رکھا ہوا ہے، اور لوگ عربی زبان پڑھتے ہیں اور قرآن مجید سنتے اور سمجھتے ہیں۔ انگریزوں نے عربی سیکھی، یہودیوں نے قرآن مجید کو چیک کرنے ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ یہ واقعی محفوظ کتاب ہے یا نہیں، انہوں نے عربی کے اندر PhD کی ڈگریاں حاصل کی اور اس پر ریسرچ کی۔ تو ایک زندہ زبان اور اس کے اندر قرآن مجید موجود، اس قرآن مجید کی حفاظت کا انتظام کیا گیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آنے والے نہیں ہے، کوئی اور کتاب نازل ہونے والی نہیں۔ اس سے پہلے کتابیں نازل ہوئی، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، ہم نے توریت بھیجی تھی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، جس میں ہدایت اور نور، روشنی اور گائیڈنس، لیکن ان کے ماننے والوں نے اس کتاب کی حفاظت کا حق ادا نہیں کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل کی گئی، ان کے ماننے والوں نے اس کے اندر تحریف کی۔ قرآن مجید چارج شیٹ پیش کرتا ہے، یحرفون الکلم عن مواضعہ ونسوا حظا مما ذکروا بہ، جو اوریجنل کتاب نازل ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آلٹریشن کیا، انہوں نے کچھ چیپٹرز کو ڈیلیٹ کر دیا، کچھ کو اپنی مرضی سے ایڈ کر دیا، اپنے ورڈز اس کے اندر شامل کر دیے، مفسرین کے اقوال اس کے اندر اس طرح گڈمٹ کر دیے، مکس اپ کر دیے کہ اب الگ کر کے بتانا کون سا ہے بہت مشکل کام ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا پھر بندوں کے کلام کی آمیزش، انسانی کلام، انسانوں کے لکھے ہوئے ورڈز اس کے اندر ملا دیے گئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اس لیے بنایا گیا کہ ایک محفوظ کتاب آپ کے ذریعے سے بھیجی گئی جو قیامت تک انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کا کام انجام دیتی رہے گی اور انجام دے رہی۔ قرآن مجید کی حفاظت کا ایک انتظام حفظ قرآن کے ذریعے سے کیا گیا۔ دنیا میں کوئی اور کتاب اس کثرت سے نہ پڑھی جاتی ہے نہ حفظ کی جاتی ہے جس طرح قرآن مجید کو پڑھا جاتا ہے، چھاپا اور پرنٹ کیا جاتا ہے اور حفظ کیا جاتا ہے۔ ایک ایک ملک کے اندر لاکھوں کی تعداد میں حفاظ پائے جاتے ہیں، اور پھر یہ کہ ہر سال رمضان میں اس کی تراویح میں پوری قرآن مجید کو سنانے کا نظم کیا جاتا ہے، اور امام غلطی کرتے ہیں، حافظ غلطی کرتے ہیں تو پیچھے سے کوئی آدمی لقمہ دے کر بتاتا ہے کہ آپ بڑے حافظ اور بڑے امام ہوں گے، لیکن آپ نے یہاں پر غلطی اور آپ کو یہ صحیح پڑھنا چاہیے۔ نماز کے دوران ہی کریکشن کر دیا جاتا ہے، نماز کے دوران ہی لقمہ دیا جاتا ہے، غلطی کو دور کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی سب سے بڑی اور اونچی دلیل ہے جو قرآن مجید نے پیش کی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اس طرح سورہ اعراف میں یہ بات بیان کی گئی، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہیے او مین کائنڈ، الفاظ پر آپ غور کیجئے، مسلمانوں، اہل ایمان، ان سے ایڈریس نہیں کیا گیا، ان کو مخاطب نہیں کیا گیا۔ قل یا ایھا الناس، او مین کائنڈ، پورے انسانوں سنو، انی رسول اللہ علیکم، میں اللہ کی طرف سے رسول بنا کر تمہارے پاس بھیجا گیا، جمیعا، پورے انسانوں کی طرف۔ تو قیامت تک جتنے انسان بھیجے جائیں گے ان سب کی طرف، بنی نوع انسانی کی طرف، ہیومینٹی ایٹ لارج، ان سب کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اس طرح سورہ سبا میں یہ بات بیان کی گئی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، بہت جامع الفاظ ہیں، کافۃ للناس، جتنے انسان زمین پر آئیں گے قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اور قرآن مجید کہتا ہے کہ آپ اعلان کر دیجئے الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، ان سب کی طرف میں بشیر اور نذیر یعنی خوشخبری دینے والا اور خبردار کرانے والا بنا کر بھیجا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی، مسلم، ترمذی اور ابن ماجہ احادیث کی 3 کتابوں میں یہ حدیث آتی ہے، فضلت علی الانبیاء بست، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو پیغمبر 1,24,000 بھیجے گئے، 6 باتیں ایسی ہیں، 6 پوائنٹس ایسے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کی وجہ سے مجھے فضیلت دی گئی دوسرے پیغمبروں، مجھے سپیریورٹی عطا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ فضلت علی الانبیاء بست، پہلی بات بیان کی گئی اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم عطا کیا گیا، یعنی مختصر بات کرنے کی صلاحیت کی گئی، بہت شارٹ ورڈز میں بڑی بات، امپورٹنٹ بات، بڑے بڑے اصول مختصر الفاظ میں بیان کرنے کی صلاحیت مجھے دی گئی۔ وَنَصَرْتُ بِالرُّعْبِ، رعب کے ذریعے سے نصرت بخشی گئی، اللہ تعالیٰ کی مدد میرے ساتھ ایسی آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رعب طاری کیا اور اس کے نتیجے میں 23 سال کی مختصر مدت میں نبوت کا یہ پیغام پوری دنیا میں پھیلا۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، جنگوں میں جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو میرے لیے حلال اور جائز قرار دیا گیا۔ وَجَعَلْتُ لِيَ الْأَرْضِ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، چوتھی بات بیان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پوری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا گیا، پاکیزہ جگہ بنا دیا گیا۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ کہیں مسجد قائم ہو اور وہاں پر کنسٹرکشن ہو، میناریں لگائی جائیں، جانمازیں بچھائی جائیں اور وہیں پر نماز ہو، ایسی بات ضروری نہیں رہی، پوری زمین کو میرے لیے نمازگاہ بنا دیا گیا، طہورا، پاک جگہ بنا دیا گیا۔ قلی قطب شاہ حیدرآباد کے فاؤنڈر بادشاہ گزرے ہیں، نماز کے بہت پابند تھے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب کسی سفر پر جاتے تو ان کے سول انجینئرز کی ایک ٹیم اور مزدوروں اور مستریوں کا ایک بہت بڑا گروپ ان کے نکلنے سے سفر پر 1 سال پہلے نکل جاتا، اور جہاں جہاں ان کا اسٹاپ ہوتا، پاسبل اسٹاپ، ممکن جگہ قیام کی، وہاں پر ایک مسجد بنا دیتے تھے بادشاہ کے 1 سال میں آنے اسی لیے حیدرآباد اور اس کے اطراف میں اور جہاں جہاں دکن کا علاقہ تھا وہاں سب قطب شاہی مسجدیں، 400 سال پرانی مسجدیں پوری شان کے ساتھ آج بھی مضبوط نظر آتی ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مسجد تک محدود نہیں رکھا گیا، پوری زمین کو میرے لیے مسجد اور پاکیزہ جگہ بنا دیا گیا۔ 5ویں بات بیان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، پورے انسانوں کی طرف مجھے بھیجا گیا۔ اس سے پہلے جو پروفٹس اور میسنجر آئے، کسی ایک بستی کی طرف، کسی ایک ملک کے لیے، کسی ایک خاص زبان کے بولنے والوں کے لیے، ایک پرٹیکولر ریجن کے لیے، ایک اسپیسیفک لینگویج کے ماننے والوں کے لیے، یہ سارے پیغمبروں کی دعوت، ان کا علاقہ، ان کا میسیج، ان کی جد و جہد، یہ سب کچھ علاقوں تک محدود اور لمیٹڈ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری رسالت، میری نبوت الی الخلق کافہ، انٹائر مینکائنڈ کے لیے، پورے انسانوں کے لیے۔ اور آخری بات اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وَخَتَمَ بِي النَّبِيُّونَ، مجھے سب سے آخری نبی بنایا گیا، نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا، دی اینڈ کہہ دیا گیا کہ اب آپ کے بعد کوئی اور نبی آنے والے نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی باتیں ہم سنتے ہیں اور یہ ٹاپک نوجوانوں کو بڑا اٹریکٹ کرتا ہے۔ اگر میں ابھی وہ پوری احادیث بیان کرنا شروع کروں کہ ایک زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر سے آئیں گے اور دمشق کی جامع مسجد کے سفید مینار پر وہ لینڈ کریں گے اور پھر وہاں پر مسلمانوں کی نماز کی امامت کریں گے، علامہ انور شاہ کشمیری نے ان پوری احادیث کو جمع کیا ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں باتیں بیان کی گئیں۔ اس میں انہوں نے ایک حدیث سے یہ بات ثابت کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے، جس مسجد کے اندر وہ پہنچیں گے، یہاں تک کہ امام ان کو دیکھ کر آگے بڑھائیں گے کہ نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھیے، تو کہیں گے کہ نہیں، تم ہی نماز پڑھو، اور ان کے پیچھے نماز پڑھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام بھی میری امت میں پیدا ہوتے تو وہ بھی میری اتباع کرتے، وہ مجھے فالو کرتے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بھیجے جائیں گے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ایک پیرو اور فالوور کی حیثیت سے بھیجے جائیں گے، قبلے کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے، آپ کی امت کے ایک فرد کی حیثیت سے ہوں گے، نہ آپ پر نئی وحی آئے گی، نہ کوئی کتاب نازل ہوگی، نہ شریعت آپ کو دی جائے گی، شریعت محمدی کے ایک پیرو اور اسے ریوائیو کرنے، اس کو زندہ کرنے کی حیثیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھیجے جائیں گے۔
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حیثیت سے بھی آخری نبی، دا فائنل میسنجر بنایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ایک شخص تھا، اس کا نام مسیلمہ تھا۔ اس نے اعلان کیا کہ میں اسی طرح نبی ہوں جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، نعوذ باللہ۔ اور اس نے خط لکھا، آپ کو اس خط کا ٹیکسٹ حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے، من مسیلمہ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ، سلام علیکم فانی اشرکت فی الامر معک۔ آپ جس طرح اللہ کے رسول ہیں، میں بھی رسول بنایا گیا ہوں، آپ پر سلامتی ہو، مجھے آپ کے کام کے اندر شریک ٹھہرایا گیا، معاون، آپ کا اسسٹنٹ معاون بنایا گیا۔ اس طرح کا خط اس نے لکھا، نبوت کا دعویٰ اس نے کیا، اور بنو حنیفہ جو ایک قبیلہ تھا وہ نیک نیتی کے ساتھ اس پر ایمان بھی لائے اور اس کے پیچھے چلنے لگے، اس کی باتیں سننے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ مقرر ہوئے تو انہوں نے مسیلمہ کے خلاف جنگ کا اعلان کیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ کہیں کسی علاقے میں مسلمان غداری کریں، حکومت کے خلاف بغاوت کریں، تو ان کے گرفتار شدہ لوگوں کو قتل نہیں کیا جاتا، عورتوں اور بچوں کو غلام نہیں بنایا جاتا اگر مسلمانوں ہی کے خلاف لڑائی کی نوبت آ جائے۔ لیکن مسیلمہ کی جو فوج گرفتار ہوئی تھی، اس کی عورتوں کو، ان کے بچوں کو غلام اور باندی بنایا گیا، اور اس کے وہ لوگ جو جنگ میں حصہ لیے تھے ان سب کو قتل کیا گیا۔ اور پورے صحابہ کا اس پر اجماع تھا کہ حضرت ابو بکر جو کر رہے ہیں بالکل صحیح کر رہے ہیں۔ بہت ریئر ہے اسلامک ہسٹری میں کہ اس پوائنٹ پر پورے صحابہ جمع ہوئے اور کسی ایک نے بھی اختلاف نہیں کیا۔ گویا کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا آپ کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، اس پر ایمان لانا اور اس کی بات سننا ان سب سے منع کیا گیا اور اسے کذاب قرار دیا جائے گا۔ حضرت امام ابو حنیفہ کے دور میں 150 ہجری سے قبل کا واقعہ ہے کہ ایک شخص نے نبوت کا اعلان کیا اور کہا کہ مجھے موقع دیجئے کہ میں اپنی نبوت کی علامت پیش کروں، چانس دو مجھے، میں پروف کروں کہ میں نبی ہوں۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ جو امام اعظم کہلاتے ہیں، انہوں نے اس بات کا فتویٰ جاری کیا، جو شخص اس سے نبوت کی کوئی علامت یعنی سائن، کوئی علامت طلب کرے گا، اس کی بات سنے گا، وہ بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ایمان لانا تو بہت دور کی بات، اگر وہ اس کی بات سنے گا، کوئی نشانی طلب کرے گا، تو وہ بھی آدمی ایمان سے، دائرے ایمان سے باہر داخل ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ پر ایک بہت بڑا احسان کیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی، دا فائنل میسنجر بنایا گیا۔ آپ کے ساتھ جو کتاب قرآن مجید بھیجی گئی، قیامت تک کے لیے اسے محفوظ کیا گیا۔ جس زبان عربی میں بھیجی گئی اس زبان کی حفاظت کا انتظام کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو بعد والوں تک پہنچانے کا انتظام کیا گیا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بڑا احسان یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ورفعنا لک ذکرک کا مقام عطا کیا گیا، آپ کے ذکر کو بلند کیا گیا، مقام محمود پر آپ کو فائز کیا گیا۔ آج اگر کوئی کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ کا میسیج کیا ہے، دنیا میں 150 کروڑ سے زیادہ لوگ اس دعوت کو، اس میسیج کو سمجھانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ دنیا کی ہزاروں لاکھوں مسجدوں میں دن میں 5 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا بلند ہوتی ہے۔ ایک اپرووڈ فیکٹ کی حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت ہم کو نظر آتا ہے۔ ایک آدمی مکے میں آیا تھا اور کچھ دن رہنے کے بعد گاؤں کو واپس گیا۔ لوگوں نے پوچھا بتاؤ مکے کا کیا حال ہے، تو اس نے مکے کے حالات بیان کیے۔ محمد تنبعون واتبعوه ابن قحافہ، ایک صاحب ہیں، ان کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ نبی ہیں، پروفٹ اور میسنجر ہے، اور ابو قحافہ کا بیٹا یعنی حضرت ابو بکر، ان کی بات سنتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ بس اتنی سی بات تھی، لیکن یہ 2 لوگوں کی بات وہاں تک پھیلی تھی۔ 23 سال کی مدت میں 1,44,000 لوگ اس دائرے اسلام میں داخل ہوئے، اور پھر آگے بڑھتے بڑھتے آج آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے 200 ممالک میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا بلند ہوتی ہے۔ تو یہ آخری نبی ہونے کا یہ جو پوائنٹ اور نقطہ ہے، وہ نوجوانوں کو سمجھانا اور نئی نسل کو سمجھانا، اور قادیانی لوگ جو نبوت کا، ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں اور مختلف انداز سے مسلمانوں کو بھٹکانے اور بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے اپنی نئی نسل کو بچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر غور کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ سنت